قتال نہیں کرتی، قتل نہیں کرتی، تم آ جاؤ۔ وہ واپس آ گئی اور اس کے بعد سے یہ بھی ان کوفیوں کے بھیڑ میں شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد اہل بیت کے مہکتے ہوئے پھولوں کا نمبر آیا، مولانا محمد، ابراہیم، ایک ایک کر کے تمام لوگ شہید ہو گئے۔ اور ان کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا امام قاسم، جن کی عمر صرف 19 سال تھی اور آپ کا رشتہ حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا سے لگ گیا تھا، شادی ہوئی نہیں تھی، بڑے خوبرو جوان تھے، آئے چچا جان مجھے بھی رن میں جانے کی اجازت دی جائے، میں بھی نانا جان کے دین کے لیے آپ کے ساتھ، آپ کی حمایت میں بھی دین کے کام آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا بیٹا آپ میرے بھائی کی نشانی ہیں، میں آپ کو اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا میرے گلے میں ایک تعویذ ہے، میں دیکھتا ہوں، میرے والد نے مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ بیٹا جب مصیبت کی گھڑی آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ اس کے بعد وہ لے گئے اور کہا کہ ابا جان نے لکھا ہے کہ جب میرے بھائی کی مصیبت کی گھڑی آ جائے تو تم ان کے ساتھ ان کا ساتھ دینا، تو مجھے بھی اجازت دی جائے۔ آپ نے نم آنکھوں سے اجازت عطا فرمائی اور کہا کہ بھتیجے جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ آپ تشریف لے گئے اور جانے کے بعد عمرو بن سعد نے کہا کہ یہ قاسم بن حسن ہیں، ان کے مقابلے کے لیے ارزق تم جاؤ۔ ارزق کو بڑی توہین معلوم ہوئی اور ارزق نے کہا یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے مقابلے میں جاؤں گا، میں 1000 پہلوان سے بھاری ہوں، میں کہاں سے اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ اس کے بعد سے کہا میرے 4 بیٹے ہیں، آواز دی اپنے ایک بیٹے کو کہ جاؤ اور کام تمام کر دو۔ وہ بیٹا آیا اور آنے کے بعد اس نے تلوار کا وار کیا، آپ نے اس کے وار کو خالی کر کے ایک وار ہی کیا تھا تو اس کا سر تل سے جدا ہو گیا، اسے واصل جہنم پہنچا دیا۔ جب اسے واصل جہنم پہنچا دیا اس کے بعد دوسرا بھائی تنتناتا ہوا آیا اور آنے کے بعد اس نے گالیاں بکنی شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں حسن بن علی ہوں، میں حضرت حسن کی اولاد ہوں اور علی ان کے والد ہیں، میں حضرت حسن کا بیٹا ہوں اور حضرت مولا ان کے بیٹے ہیں، میں تمہیں گالی کا جواب نہیں دوں گا۔ اور اس کے بعد سے آپ نے بھی اس کو زوردار ایک ہی بار کیا اور ایک ہی بار میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس کی زہر آلودہ تلوار تھی، آپ نے اٹھا کر کے آپ نے لپک کر کے اس کی تلوار اٹھا لی اور اس کے بعد سے تیسرا بیٹا آیا۔